دعوت خطاب دینا چاہوں گا جنہوں نے کم و بیش اپنی زندگی کی 50 بہاریں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے لگا دی، جنہیں دنیا اسلام محافظ ختم نبوت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ قادیانیت کے ایوانوں میں جس نام سے زلزلہ برپا ہوتا ہے، قادیانی جس طرح اپنے اخبار الفضل میں یہ شائع کرتے رہے کہ کوئی قادیانی بھی مولوی لال حسین اختر سے مناظرہ نہ کرے، آج بھی الحمدللہ یہ بات میں بڑی جرأت سے اس فلور سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی دنیا قادیانیت کے کسی بھی فرد کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے سامنے گلشن بخاری کا یہ نمایاں پھول آ کر نمودار ہوگا تو جیسے ہی وہ اس نام کو سنتا ہے تو وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پہچان تحفظ ناموس رسالت کی پروقار بلند و بالا آواز، میری مراد شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس عظیم رہبر و رہنما کا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب کو نعرہ تکبیر۔ بس چند گھنٹے ہیں اس در و دیوار کے لیے جو اللہ کے نام کو اس قدر بلند آواز میں سنیں گے، جاتے جاتے ان فضاؤں کو، ان در و دیواروں کو، اس درختوں کے پتوں کو، ہواؤں کے جھونکوں کو اپنے لیے گواہ بناتے جائیں۔ کل قیامت والے دن ذرہ ذرہ میرے آپ کے ایمان کی، میرے آپ کے عشق پیغمبر کی گواہی دے گا۔ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، جرأت اور شجاعت کے ساتھ اللہ کے نام کو بلند کریں گے۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں کام چلے گا۔ نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات کے سامنے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ صاحب۔ جمعے کا بھی آپ بتا دیں گے حضرت تو سے جا رہے ہیں پتہ نہیں، میں رابطہ کرنا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ اللہ رب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام،
آج کی مجلس میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات آپ دوستوں کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ملعون قادیاں کے ایک بیٹے کا نام مبارک تھا جو مرزا قادیانی کے لیے انتہائی نامبارک ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے مرزا قادیانی کو دنیا کے اندر اتنا ذلیل اور رسوا ہونا پڑا کہ وہ ایک مستقل موضوع ہے، اگر اسے شروع کیا جائے تو وہ بہت سارے وقت کا متقاضی ہے۔ میں نے صرف اشارہ کر دیا، اسے آپ حضرات کافی سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا ایک دوسرا بیٹا تھا جس کا نام مرزا محمود تھا۔ یہ مرزا محمود قادیانی جماعت کا دوسرا چیف گرو بنا۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد قادیانی جماعت کا پہلا ان کا نام نہاد چیف گرو وہ حکیم نور الدین جو بھیرے کا نائی تھا وہ بنا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد مرزا قادیانی کا بیٹا جس کا نام مرزا محمود تھا، اس بد نصیب نے نام نہاد ایک تفسیر لکھی جسے یہ تفسیر صغیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ اس تفسیر صغیر میں اس مرزا محمود نے ملعون قادیاں کو نبی کہا، مسیح موعود کہا، معاذ اللہ مہدی موعود کہا، دنیا کا نجات دہندہ کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 1400 سال میں آج تک جو امت نے قرآن مجید کی تفسیر کی، اس سے ہٹ کر اس مرزا محمود نے خالصتاً تدلیس، خالصتاً تحریف اور تغیر سے کام لے کر معاذ اللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شائع کی۔ آگے چل کر ہمارے ملک کے عزیز میں جناب بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ضیاء صاحب کے زمانے میں آگے چل کر 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تفسیر صغیر کے اندر ان کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ یہ کتاب مرزا محمود کی قرآن مجید کی تحریف پر بھی مبنی تھی اور امتناع قادیانیت آرڈیننس کی بھی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ چنانچہ پنجاب حکومت نے میرے بھائیوں اس کتاب پر پابندی عائد کی۔ اب آپ حضرات سمجھیں، امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت تحریف پر مبنی ملعون قادیاں کے بیٹے کی کتاب تفسیر صغیر وہ پابندی شدہ جسے شائع کرنا، تقسیم کرنا قانونی طور پر ممنوع تھا۔ میرے بھائیوں، اس تفسیر صغیر کو اب میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے خاندان میں سے ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے مبارک ثانی رکھا۔ وہ جو مبارک تھا اسے مبارک کے اول قرار دیا، اسے مبارک کے ثانی اس لیے کہا کہ دونوں کے اندر امتیاز قائم رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان حکمت کہ ان کے اندر قدرتی طور پر ایسی مماثلت پیدا کر دی گئی کہ وہ مبارک ملعون قادیاں کی رسوائی کا سبب بنا، اور یہ مبارک ثانی پوری دنیا میں قادیانیت کی رسوائی کا سبب بنا۔ اس کی تفصیل یہ کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے چناب نگر کے اندر قادیانیوں کا تعلیمی اداروں میں ایک یوم والدین کے نام پر تقریب ہوئی، جس میں
جو بچے پڑھتے ہیں قادیانیوں کے، ان کے ماں باپ کو بلا کر ان کی ایک تقریب منعقد کی گئی۔ برادران، اس تقریب کو منعقد کرانے والوں میں ایک یہ مبارک ثانی بھی تھا قادیانی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، خالصتاً جس کتاب پر پابندی لگ چکی، جو کتاب قرآن مجید کی تحریف پر مبنی تھی، امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت جسے تقسیم کرنا بالکل ممنوع تھا۔ میرے بھائیوں، اسے جو تقسیم کرنا ممنوع تھا، قادیانی مبارک نے وہ ان قادیانی طلباء کو انعام کے اندر دی۔ 30 کے قریب نوجوان قادیانی طلباء کو دی گئی۔ 32 کے قریب پڑھنے والی بچیوں کو، قادیانی بچیوں کو وہ تفسیر دی گئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے ساتھیوں نے انہوں نے کیس جناب حسن معاویہ انہوں نے کیس دائر کیا، عدالت درخواست دائر کی تھانہ میں کہ ان کے خلاف انہوں نے قرآن مجید کی ایک ضبط شدہ کتاب، تحریف پر مبنی ایک کتاب کو قادیانیوں نے تقسیم کیا ہے، ان کے خلاف کیس چلایا جائے۔ چنانچہ تھانے والوں نے ایس پی صاحب کو کہا، انہوں نے اپنے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ان سے رائے طلب کی، ادھر ادھر درخواست پھرتی رہی۔ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے کرم کیا کہ وہ ان کے خلاف FIR درج ہو گئی۔ 7 نامزد ملزم تھے اور کچھ ملزمان ایسے جن کا اس کے اندر نامعلوم کر کے ان کو درج کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ان میں سے یہ مبارک ثانی گرفتار ہوا۔ جس وقت یہ گرفتار ہو کر تھانے میں آیا، قادیانیوں نے تھانے کے اوپر بھی اپنا حلہ بولا، وہاں پر بھی انہوں نے دھونس دھاندلی قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے بھائیوں بالآخر وہ جیل کے اندر چلا گیا۔ قادیانیوں نے لالیاں کے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے ہاں اس کی ضمانت کی درخواست دائر کی۔ متعدد پیشیاں پڑھنے کے بعد، کیس پر بحث ہونے کے بعد اس قادیانی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ قادیانیوں کے لیے اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس ضمانت کے کیس کی درخواست لے کر ہائی کورٹ کے اندر جائیں۔ چنانچہ پنجاب ہائی کورٹ لاہور میں قادیانی اس درخواست کو لے کر گئے۔ میرے بھائیوں، اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ لاہور کے ہائی کورٹ نے بھی مبارک ثانی کی، اس کیس کی ضمانت مقامی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ اب قادیانیوں کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جاتے۔ چنانچہ قادیانی اس درخواست کو لے کر سپریم کورٹ میں گئے۔ اللہ کی شان کہ جس وقت اس درخواست کی سماعت کا وقت آیا، جان بوجھ کر قادیانیوں نے کوشش کر کے عملے کے ساتھ مل کر اسے جناب چیف جسٹس صاحب کے سامنے اس درخواست کو لگوایا۔ جناب موجودہ ہمارے چیف جسٹس، جو میرے خیال میں آج کے مہمان ہیں، کل سے وہ فارغ ہو جائیں گے، اس کے سامنے یہ درخواست لگائی گئی۔ اس نے کیس کی سماعت کی۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ کیس کی سماعت کے دوران اگر وہ اس کا حق سمجھتے ملزم کا، اسے ضمانت کی منظور کر لیتے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ جہاں تک کیس کی بات تھی، وہ مقامی عدالت میں ٹرائل ہوتا، جو فیصلہ تھا آگے اگر اس کی اپیل جانا تھی
پھرتے پھراتے وہ سپریم کورٹ میں جاتی، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن جناب چیف جسٹس صاحب نے صرف اس کی ضمانت کی درخواست منظور نہیں کی، اس کا کیس بھی ختم کر دیا، اس کی رہائی کا بھی آرڈر کر دیا، اور ہمیں اس پر بھی اعتراض نہ ہوتا، اس لیے کہ چیف جسٹس کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ کیس کے دوران کسی کیس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چلنے کے قابل نہیں اور وہ اسے اپنا اڑا دیتے ہیں، ان کو اختیار ہے، ہم اس پر بھی اعتراض نہ کرتے، لیکن ہمارے لیے مشکل یہ کھڑی ہوئی کہ انہوں نے قادیانی کی ضمانت لیتے ہوئے اپنے اس کیس کے اندر بہت ساری باتیں ایسے کیں جو قرآن کے خلاف تھیں، قرآن مجید کے خلاف تھیں، بہت ساری بحثیں ایسے کیں جو حقائق کا منہ چڑھواتی تھیں، بہت ساری باتیں ایسے کیں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس کے خلاف تھیں، بہت ساری باتیں ایسی کیں جن کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، غیر متعلق باتوں کو لانا، غیر قانونی باتوں کو لانا، قادیانیوں کو سپورٹ دینا، اس کا فیصلے کا لفظ بتاتا تھا کہ یہ کسی خاص نظریے کے تحت، کسی پلاننگ اور منصوبے کے تحت قادیانیوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کا معاملہ یہ کیا کہ ادھر چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ آیا، ادھر سوشل میڈیا کے ذریعے کراچی سے لے کر خیبر تک پوری پاکستانی مسلمان قوم کو اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے لیے یکجان کر دیا۔ پوری قوم نے اس کے اوپر اتنا شدید احتجاج کیا۔ مجھے اپنی معلومات پر اصرار نہیں، لیکن کوئی شاید اس کی تردید بھی نہیں کر پائے گا کہ چیف جسٹس صاحب اس مسلمانوں کی گرفت پر اتنے بد دل ہوئے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ محمد عربی کی امت اس گئے گزرے دور میں آج بھی کتنی عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے، انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ادھر رد عمل سامنے آیا، ادھر وہ چھپتا چھپاتا رہا، گھر میں سونا بھی چھوڑ دیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق 5 راتیں گھر پر نہیں ٹھہرا، بلوچستان ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے اسپیشل سیکورٹی کے تحت وہاں پر وہ رہا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے، میرے خیال میں مل کر ساری عدلیہ اس بات کی بھی تردید نہیں کر پائے گی کہ وہ ایک بیکری پر گیا، اس بیکری کے نوجوان نے جب اس کو دیکھا کہ یہ چیف جسٹس ہیں، اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے سارا سامان اٹھا، ایسے نہیں زور سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، اس نے سامان اٹھا کے اس کے منہ پر مار دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے دوڑا کہ میں اس کی کیا مثال پیش کروں کہ یہ بہرحال یہ ہوا۔ اب جس وقت پوری قوم نے اس کے اوپر شدید رد عمل دیا، علماء ہوں، مشائخ ہوں، دینی جماعتوں کے سربراہان ہوں، تمام مکاتب فکر کے نمائندگان ہوں، آیانہ نام حضور کا پوری امت نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اس کیس کے متعلق کہا کہ یہ فیصلہ خالصتاً جانبدارانہ ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، چیف جسٹس نے خود کہا کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں اس کی تصحیح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ نظر ثانی کی درخواست دی جائے۔ اب جس وقت
مدعی کو کہا گیا کہ آپ نظر ثانی کی درخواست دیں۔ نظر ثانی میں یہ ہے کہ جس نے فیصلہ کیا وہی اس پر نظر ثانی کرتا ہے۔ اس نے احتجاجاً کہا کہ چیف جسٹس پر مجھے اعتبار نہیں، یہ اس نے جانبدارانہ فیصلہ دیا ہے، دوبارہ اس کے پاس نظر ثانی جائے، میں نظر ثانی کی اپیل ہی نہیں کرتا۔ اب عدالت کے لیے کوئی راستہ نہ رہا سوائے اس کے وہ عبوری دور حکومت تھا۔ اس وقت پنجاب کے ہمارے چیف منسٹر جناب محسن نقوی صاحب تھے، ان کے ساتھ چیف جسٹس نے تگڑم ملایا۔ نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ نے درخواست دی نظر ثانی کی۔ اب نظر ثانی کی کیس کی سماعت ہونا تھی، نظر ثانی کا کیس آیا۔ اس دن میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب نے اکیلے سماعت کرنے کی بجائے اس کے لیے بینچ بنا دیا، 3 رکنی بینچ، ایک وہ ان کے ساتھ 2 اور سپریم کورٹ کے جج۔ لیکن جس دن نظر ثانی کی درخواست سننا تھی، سننے کے بعد انہوں نے کہ یہ نظر ثانی کے قابل ہے یا نہیں، ابتدائی سماعت انہوں نے کہا نظر ثانی کے کیس کی اس درخواست کو ہم قبول کرتے ہیں، کیس چلے گا، لیکن کہا کہ ہم ملک کے 10 اداروں سے رپورٹ مانگیں گے، وہ جو رپورٹ دیں گے ان سے رپورٹ لی جائے گی کہ چیف جسٹس کا فیصلہ کیسے ہے۔ میرے بھائیوں، 10 اداروں سے مراد دو دیوبندی ادارے، 2 بریلوی ادارے، 2 شیعہ ادارے، ایک اہل حدیث ادارہ، اسلامی نظریاتی کونسل۔ برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ وہ جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کی قرآن اکیڈمی، غرض ہے کہ 10 مختلف الخیال دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، مختلف حضرات سے رائے مانگی گئی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی ایک آدھ تو کہہ دے گا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ ان کے علماء کے تعبیر میں، الفاظ کے اندر کوئی اختلاف کی بات مل گئی، کوئی ایک دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، تو رائے کو پہاڑ بنا کر پوری دنیا میں علماء کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ اس مسئلے میں تو یہ متفق نہیں، ان اس اختلاف سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے، جمعیت علماء اسلام کے قائد ہمارے مخدوم حضرت مولانا فضل الرحمن مدہ ذلہم، اللہ کو منظور ہے تو جمعے کے بعد آپ ان کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمن کراچی کے سفر پر تھے، مجلس تحفظ ختم نبوت کے کراچی کے امیر ہمارے حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ، ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ حضرت مولانا کو ملیں، ساری صورتحال ان کے سامنے رکھیں کہ یہ جو عدالت نے آرڈر پاس کیا 10 اداروں سے رپورٹ کا، یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ مولانا ان کے پاس گئے، حضرت کے پاس تشریف لے گئے، حضرت نے کہا کہ بہت ساری چیزیں مجھے ان کے متعلق معلومات ہیں، کل میں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی سے اس کیس پر جو ہے غور و فکر کرنے مشاورت کے لیے کل ان سے وقت لیا ہوا ہے۔ اچھا ہوا یہ باتیں آپ نے بھی بتا دیں، کل آپ آ جائے، تینوں بیٹھتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں۔ اگلے دن تینوں حضرات دارالعلوم کرنگی میں جمع ہوئے، طے یہ ہوا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی مدہ ذلہم وہ عدالت کے سوال کا جواب تحریر کریں، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں، پھر ہمارے ملک کی جو تنظیمات دینیہ، دینی مدارس پر مشتمل تمام مکاتب فکر کی مشترکہ تنظیم ہے، ان کے اس پر دستخط کرائے جائیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی کا جواب، اس کے اوپر بریلوی بھی دستخط کرے، شیعہ بھی دستخط کرے، سنی بھی دستخط کرے، اہل حدیث حضرات بھی دستخط کرے۔ دشمن لڑانا چاہتا ہے ہم
اسی سے اتحاد کو نکال لیں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدد ذلہم نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، انہوں نے اس کا جواب لکھا، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن نے اس کے اوپر دستخط کر دیے، وہ اہل حدیث حضرات کے حضرت مولانا محمد یاسین ظفر انہوں نے بھی اس کے اوپر دستخط کر دیے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ قرآن اکیڈمی نے بھی دستخط کر دیے، اب وہ کیا کہتے ہیں جامعہ اسلامیہ والوں نے، فیصل آباد والوں نے، انہوں نے بھی اس کے اوپر دستخط کر دیے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، شیعہ حضرات کو بھی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے بتا دیتے ہم بھی اس کے اوپر دستخط کر دیتے۔ اب ہم ان کو اطلاع دے چکے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے، جواب بھی ہم لکھ چکے ہیں، لیکن آپ حضرات کے اس مشاورت کے بعد ہمیں مولانا تقی عثمانی کا بیان دے دیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پورے زور سے ہمارے پورے جواب میں ایک لفظ بھی مولانا تقی عثمانی کے جواب کے خلاف نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اب یہ سماعت اب یہ جو اداروں سے جواب آنے شروع ہوئے، جس نے کہا، جس وکیل نے جس دارالافتاء کو جو ضرورت تھی، حضرت مولانا تقی عثمانی کا مجلس تحفظ ختم نبوت نے انہیں جواب مہیا کیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ جو اس کے جو جوابات لکھے گئے عدالت میں جمع ہونے سے پہلے مجلس تحفظ ختم نبوت نے وہ سارے حاصل بھی کیے، پڑھ بھی لیے، اور ہم یقین کی اس بلندی پر اللہ نے ہم سب کو فیض کر دیا کہ ان 10 اداروں میں ایک ادارہ بھی ایسے نہیں تھا جس نے چیف جسٹس کے فیصلے کی توثیق کی ہو۔ تمام اداروں نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ چیف جسٹس کا فیصلہ غلط ہے، کسی نے کہا قرآن کے خلاف، کسی نے کہا سنت کے خلاف، کسی نے کہا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، کسی نے کہا یہ قادیانیت کی سہولت کاری کے لیے ایسے کیا گیا، کسی نے کہا کہ یہ خود قانون کی خلاف ورزی ہے، کسی نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے تھے یہ ان کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اب وہ اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر علماء کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ علماء حضرت مولانا فضل الرحمن، حضرت مولانا محمد، سبحان اللہ تو کہو، ان حضرات کی کوششوں سے اللہ نے کرم کیا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو لینے کی بجائے دینے پڑ گئے۔ اب وہ وہ سارے بیانات آ چکے ہیں، لیکن وہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں تاریخ نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اس موقع پر اللہ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کو توفیق دی، ہم نے پہلے ایک APC بلائی لاہور میں، اس کے بعد دوسری بلائی، پہلی ہماری APC 21 فروری کو ہوئی، 22 فروری اس APC کا ان کے اوپر اتنا دباؤ پڑا کہ 21 کو ہماری APC ہوئی، 22 فروری کو وہ سپریم کورٹ نے اپنا وضاحت نامہ جاری کیا۔ میرے بھائیوں، دن اور رات سے زیادہ فرق اس کے اندر موجود تھا۔ وہ وضاحت کچھ کہتی تھی، فیصلہ کچھ کہتا تھا، بجائے ان کی صفائی کے وہ مزید ان کی رسوائی کا سبب بن گیا۔ میرے بھائیوں، اب کیس کی سماعت ہونا تھی، سبحان اللہ تو کہو، پورے طور پر وہ عدالت بھری ہوئی۔ میرے بھائیوں، تمام جماعتوں کے تمام مکاتب فکر کے علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں۔ ہم نے اپنی ان گنہگار آنکھوں کے ساتھ اس منظر کو دیکھا، ہاؤس فل ہے۔ میرے بھائیوں، وکلا کے ٹھٹ لگے ہوئے، اب کیس کی سماعت شروع ہوئی نا، یہ بیٹھے ہیں چیف جسٹس، ان کے ساتھ ادھر بھی جج کیس
کیس کی سماعت کے دوران قانون کی بحث تھی کہ یہ اس کے خلاف ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں، وہ قانون یہ کہتا ہے، مدراس کا ہائی کورٹ یہ کہتا ہے، وہ اپنا مانٹریال کا جو ہے سپریم کورٹ یہ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ دلائل دے رہے تھے، کسی نے مطالبہ نہیں کیا۔ اس دوران اللہ نے ایک جج کے اپنا دل کے اندر ڈالا، اس نے اپنا سپیکر آن کیا، زور کے ساتھ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا کہ در و دیوار بھی گونج اٹھے۔ میرے بھائیوں اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اب ذرا دیکھیں، ماحول ہے عدالت کا، نام بلند ہو رہا ہے محمد عربی کا، وہ در و دیوار گونج اٹھے، ایک ایک جو ہے وہ اپنا اینٹ رقص کرتے نظر آتی تھی، عجیب ماحول بنا، ہر آدمی اپنی جگہ پریشان کہ یہ جج صاحب کو کیا ہوا، کیس پر بات کچھ ہو رہی تھی، کسی نے مطالبہ نہیں کیا، یہ انہوں نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت سنانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں اس وقت ہماری حیرت جا کر جو ہے وہ ایک خوشی کے اندر تبدیل ہوئی جب اس جج نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد کہا حضور آخری نبی ہیں، جو آپ کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ نعرہ تکبیر، اسلام تاج و تخت ختم نبوت۔ یہ بیٹھ جا میرے بھائیوں، میں آپ جتنے نارو پیش نے وقت ضائع کیا، قاضی صاحب وہ میرے حساب سے کاٹ لیں۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، عدالت ہے میرے اللہ، عدالت کیا چاہتی تھی، میرے رب کی تقدیر کیا چاہتی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ من درچے خیال و فلک درچے خیال، انسان تو کچھ سوچتا ہے، میرے رب کی تقدیر کچھ سوچتی ہے۔ اب انہوں نے اعلان کیا، میرے بھائیوں جتنے علماء تھے، کسی نے تالیاں پیٹی، کسی نے نعرے لگائے، گونجی عدالت حضور کی ختم نبوت کے نام پر۔ میرے بھائیوں اس کے بعد اس جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے جسٹس نے ابھی اپنی گفتگو مکمل نہیں کی، بلکہ چیف جسٹس کی طرف ان کے ساتھ والے جج کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں، میرے ان دو ججوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ ان کے اعلان کے بعد چیف جسٹس نے اپنا سپیکر آن کیا، اس نے کہا یہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے کافر۔ آپ بھی کہہ دیں کہ مرزا اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ان کا بیان ختم ہوا، اس کے بعد بیان انہوں نے تیسرے جج نے یہی کلمات کہے، بار بار گونج رہا ہے حضور کی ختم نبوت سے عدالت کا ایوان۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ قادیانی یہ جو تمنا لے کر گئے تھے کہ سپریم کورٹ سے ہم یہ لے کر آئیں گے، سوائے ذلت اور رسوائی کے ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب اس نظر ثانی کا فیصلہ آیا، اس کے اوپر دیر کر رہے تھے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے 13 اگست کو حضرت مولانا فضل الرحمان مد ظلہم کی صدارت میں APC اپنا اسلام آباد کے اندر منعقد کی۔ 19 اگست کو مجلس تحفظ ختم نبوت نے اسلام آباد اور پنڈی کے ہزاروں علماء کرام کے اپنا پر مشتمل جلوس نکالا۔ انہیں میرے بھائیوں برابر وہ بھی اپنا اس میں
اس کیس کی اہمیت کو کم کرنے میں، دبانے میں، ٹالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہم اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم بھی لگے ہوئے، دونوں طرف سے کوشش اور کاوش جاری ہے، لیکن دنیا نے دیکھا، اللہ نے کرم کیا، پھر انہوں نے فیصلہ دیا 24 جولائی کو۔ میرے بھائیوں، وہ فیصلہ بہت ساری باتوں کی تصحیح کر دی گئی، لیکن اب بھی اس کے اندر بعض باتیں ایسی تھیں جو تصحیح طلب، لیکن مشکل قانونی یہ پیش آئی کہ ایک کیس پر ایک دفعہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، دوسری دفعہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ اب کیا کریں کہ نظر ثانی کی گنجائش موجود نہیں، چنانچہ 1881 کا قانون نکالا گیا، جس میں یہ تھا کہ اگر کسی کیس کی نظر ثانی پر کیس غلط آ جائے، فیصلہ غلط آ جائے، تو اس کی تصحیح کے لیے دوبارہ نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی، البتہ اگر پارلیمنٹ چاہے اور اگر وفاقی گورنمنٹ چاہے تو سپریم کورٹ کو درخواست دے کے عدالت اس فیصلے کی تصحیح کرا سکتی ہے۔ اب گیند گئی، میرے بھائیوں درخواست کرتا ہوں، اب گیند گئی، وہ اپنا پارلیمنٹ کے اندر دنیا نے دیکھا، پارلیمنٹ کا ایک اجلاس اسپیشل حضور کی ختم نبوت کے لیے بلایا گیا۔ اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے جناب عبد القادر پٹیل نے دھواں دھار تقریر کی، وہ لیگ والے بھی بولے، حضرت مولانا عبد الغفور حیدری نے اس جرأت کے ساتھ کہا کہ چیف جسٹس کے اس فیصلے کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ میرے بھائی کہو نا تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، اب وہ پارلیمنٹ نے قرارداد کی، گورنمنٹ نے درخواست دی، جناب چیف جسٹس صاحب نے وہ خیر سے پھر وہی 3 رکنی بینچ بیٹھا، اللہ کے فضل و کرم سے کیس کی پھر سماعت شروع ہوئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان بھی عدالت میں گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدہ ذلہم نے وہاں استنبول سے بیٹھ کر وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے وہ آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے وہاں سے بیان دیا۔ دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، جماعت اسلامی کے تمام تر مکاتب فکر کی نمائندگی موجود، عدالت کے اندر سبھی حضرات نے بیان جمع کرایا۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے کرم کیا، وہی مبارک ثانی جو قادیانیوں نے جس کو ثانی بنایا تھا وہ شیطان کی نانی نکلا، پوری قادیانیت رسوا ہوئی، اور فیصلہ ایسے آیا، اور وہ سبحان اللہ تو کہو، اور وہ فیصلہ ایسے آیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے قادیانیت ذلت اور رسوائی کے سمندر میں اور غرق ہوئی اور نیچے گئی، اور انشاءاللہ اب یہ باہر آنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ آپ حضرات کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس فیصلے کو چھاپ دیا ہے۔ اب ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اس فیصلے کو پڑھیں۔ آپ پڑھیں گے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کفر ہارتا نظر آئے گا، اسلام جیتتا نظر آئے گا۔ وہ فیصلہ جمعے کے بعد انشاءاللہ العزیز اسے تقسیم بھی کیا جائے گا، مقامی جماعتوں سے آپ دوست منگوائیں بھی، مبلغین کے ساتھ بھی رابطہ کر کے اس فیصلے کو پڑھیں۔ لولاک کے اندر بھی آ رہا ہے اور دینی رسائل بھی چھاپیں گے۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ آج کے اس موقع پر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ اپنے اکابر کی موجودگی میں رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ، آپ بھی کہہ دیں انشاءاللہ، یہ صدی قادیانیت کے خاتمے کی صدی ہوگی۔ وہ دن گئے جب خلیل خواہ فاختہ اڑائے
رہے تھے ڈاکٹر خلیل آپ کے لیے نہیں کہا، میں نے خلیل خان کی بات کی ہے، انشاءاللہ قادیانیت بھی ڈوبے گی، اسے بچانے والے بھی ڈوبیں گے، رہے نام خدا کا مصطفیٰ کا، کہو نا میرے ساتھ، تاج و تخت ختم نبوت